HIV کے علاج میں ایک بڑی پیش رفت اس وقت ہوئی جب امریکہ میں HIV پازیٹیو ایک خاتون کو لیوکیمیا کے علاج کی غرض سے سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ HIV سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گئیں۔ HIV سے چھٹکارا پانے والی وہ پہلی خاتون ہے۔ اس سے پہلے 2 مرد مریض اس بیماری سے نجات پا چکے ہیں۔ اس تجرباتی علاج کی سربراہ ڈاکٹر ایوان برائسن کہتی ہیں، I defined a match for her with cord blood. ہم نے عام طریقہ کار کے بجائے جس میں بالغ عطیہ دینے والوں کے ہڈی کے گودے سے یا اس کے آس پاس کی خلیوں سے خون لیا جاتا ہے، ان کے لیے کورڈ بلڈ سے میچ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس عمل میں ہم نہ صرف ان کے لیے مناسب میچ تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ اس میں HIV کے لیے مزاحمت رکھنے والی میوٹیشن بھی موجود تھی، جس سے ان کے خلیوں میں HIV کے خلاف مزاحمت پیدا ہوئی۔ آسان الفاظ میں ٹرانسپلانٹ کے لیے نیو یارک پیشنٹ کہلانے والی مریضہ کو پہلے امبلیکل کورڈ سے سٹیم سیلز دیے گئے۔ امبلیکل کورڈ ماں کے رحم میں بچے کو ماں سے خون پہنچانے والی نالی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک ایسا ڈونر تلاش کرنا تھا جس کے خون میں کینسر کا قلع کما کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ اس میں HIV کے خلاف قدرتی طور پر مزاحمت بھی موجود ہو، لیکن ایسا ڈونر تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ And it's the same mutation, which is a natural. یہ قدرتی میوٹیشن زیادہ تر شمالی یورپینز میں پائی جاتی ہے اور بہت کمیاب ہے، تو یہ شمالی یورپینز میں 1% پائی جاتی ہے اور اس کمیاب میوٹیشن کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ So the difficulty is in finding this rare mutation. مخلوط نسل کے پس منظر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان خاتون کے لیے میچ ڈھونڈنا اور بھی مشکل تھا، لیکن سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے 4.5 سال بعد اب وہ نہ صرف کینسر فری ہیں بلکہ 14 ماہ پہلے انہیں HIV کے لیے دی گئی اینٹی ریٹروویرل ادویات بھی روک دی گئیں، جن کے بغیر اب وہ 14 ماہ سے HIV سے آزاد ہیں۔ ایسا ممکن ہونا بہت اچھا ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے امید کا سبب ہے۔ اگرچہ ان کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، پھر بھی ایک ایسی پیش رفت ہے جس میں کسی روز تبدیلی لا کر اسے دوسروں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن DC کے رہائشی علی محمد سالوں سے HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اپنے ادارے کے ذریعے عام لوگوں کو طبی سہولتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ورک شاپس کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علاج میں ترقی کے باوجود ایڈز کے مریضوں کو اب بھی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ آج بھی اتنے ہی سخت دل ہیں جتنے وہ 30 سال پہلے تھے، اور ان کی سخت دلی کے ساتھ منفی رویے بھی منسلک ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیم سیل ریسرچ اور ٹرانسپلانٹ میں یہ پیش رفت اس سے نمٹنے کی طرف ایک قدم ہے، اور شاید یہ لوگوں کے اس بیماری کے بارے میں خیالات کو بدل دے۔ اس کیس میں HIV سے شفا پانے والی خاتون کا مدافعتی نظام مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا، یعنی ان کے مدافعتی خلیوں کو مکمل طور سے مار کر انہیں کورڈ بلڈ کی پیوند کاری سے ایک نیا مدافعتی نظام دیا گیا۔ ڈاکٹر ایوان برائسن کہتی ہیں، اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو HIV کے خلاف مزاحمت پیدا کرنے کے لیے ویکسین یا دوسرے طبی طریقوں کے ساتھ بھی استعمال کے قابل بنا سکیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ پھر اس سے صرف کینسر کے مریض ہی نہیں بلکہ HIV کے دوسرے مریض بھی مستفید ہو سکیں گے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔